वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी पीटीआई वहाँ बात करें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात होनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे भागे हैं। अगर इन्होंने सड़क पर मसले को हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके, चौथी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत अगर 31 जनवरी तक हमारा इंतजार करने का कह रही है तो वो क्यों जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं कर देती। वो आगे आए और कोई CBM तो करें। जो लोग मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा सके उनसे पार्लिमानी कमेटी के हवाले से क्या तवक्को रखें। पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रैंड एजेंडा पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू ये भी कहा कि पीटीआई में आने वाली नई क़यादत देरीना और नज़रियाती है, जिन्हें पार्टी वर्कर जोन करते हैं। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए क़यादत में तब्दीली की गई है। पुरानी क़यादत के हवाले से जुनैद अकबर के साथ इत्तेफाक करते हैं कि वो होम्योपैथिक थी। आठ मई के बाद पीटीआई पंजाब की तरफ से तमाम रास्ते एहतजाजन बंद कर देगी और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की वफाकी हुकूमत को धमकी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि हमें इस हुकूमत और इस वज़ीर-ए-आज़म से बहुत आगे सोचना है। ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना है। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजिरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चुगली न करें, उनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजिरों से खिताब, कहा वो क्यों चाहेंगे कि उनके हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। वो दूध के धुरे नहीं मगर इतने बुरे नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और इसी शहर में रहना है। ताजिरों से कहा कि जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हैं वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल ने अपने खिताब में एक बार फिर वफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले लिए जाते हैं और इन फैसलों के नतीजे हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, लेकिन ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात नहीं सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। ये भी कहा कि वफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसलिए अपना इंतज़ाम खुद कर लिया है। सच ए स्ट्रेंज टॉपिक, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहां लोड शेडिंग नहीं है। चलिए कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है, तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वो फाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। पाकिस्तान में सिर्फ 3651 फाइलर्स ऐसे हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदन 10 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 के मौसूल शुदा टैक्स गोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिनमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन ही नहीं।
जंग और न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 लाख में से 58 लाख इनफरादी फाइलर्स हैं, 1,04,000 एसोसिएशन पर्सन और 87,900 कंपनियां शामिल हैं। सनअती बिजली के 3 लाख कनेक्शंस के बावजूद 87,000 कंपनियों के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज़्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। FBR का अहल और नाअहल की कैटेगरी मुतारिफ कराने पर गौर। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवान तब्दीली की नवीद है। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप्स तक़सीम किए। उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तक़बिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इक़बाल की लंदन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अरबों डॉलर के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम हो रहा है। चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। चाहते हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाले ज़खायर का खाम माल बाहर न जाए बल्कि वहीं पर उन पर काम हो। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -6, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 3, मुल्तान, सखर, डेरा इस्माइल खान 6, लाहौर नवाबशाह 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने ओनरवा के खात्मे के खतरात से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। ओनरवा को काम से रोकना गज़ा की बहाली और सियासी मुंतक़िली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। ओनरवा लाखों फ़लस्तीनी महाजिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क इसराइल ओनरवा के काम में मदद करने का पाबंद है। इसराइल को बतौर काबिज़ ताकत किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सहूलत को बंद करने का हक़ नहीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम देखें कि हमारे जो प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Order in the House. Order in the House. आप सीट मिनिस्टर। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक राना तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा आराई, एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पैका का मकसद एक सियासी जमात को तामीर करना है। पैका एक्ट जिनसे मुतालिक है आप उनसे मुशावरत कर लेते। अगर मकसद भलाई है तो कोई उससे इख्तिलाफ नहीं करता। हमारी सोच पर कदगन है। नौजवानों को मौका दें कि वो सोचें। जिन ममालिक में आज़ादी इज़हार राय है वो तरक्की कर गए। ऐसे कवानीन मुल्क को पीछे ले जाएंगे। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक़ ख़त्म कर दिया गया है। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका एक्ट पर उनकी तरामीम थी जिन्हें न कमेटी ने मंजूर किया न मुस्तरद। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने प्रेस गैलरी में बात करते हुए कहा कि पैका एक्ट तरमीमी बिल चाहे मंजूर ही क्यों न हो जाए, अगले सेशन में उसमें नई तरामीम करना होंगी। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ कराची तक खैबर सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए।
اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا، کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جی کا زنجیریں پہن کر مظاہرہ، صحافیوں کا ری چوک میں دھرنا، پولیس کی پی ایف یو جی کے صدر افضل بٹ کو روکنے اور حراست میں لینے کی کوشش۔ پی ایف یو جی کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ حکومت کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے، کسی کو آزادی صحافت پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی صحافیوں کا احتجاج، کہا صحافت کے حق کو کچھ ریاستی عناصر اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا۔ احتجاج میں سول سوسائٹی کے کارکنوں اور وکلاء کی بھی شرکت۔ لاہور میں ہونے والے احتجاج میں صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا کہ ہم چپ ہو کر بیٹھنے والے نہیں، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، قومی و صوبائی اسمبلیوں کا بوائیکاٹ کریں گے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ احتجاج میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ کوئٹہ اور خضدار سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کے مظاہرے، گوجرانوالا، رحیم یار خان، بہاول نگر، کمالیہ، حیدرآباد، ٹنڈوالہ یار خان، ٹنڈو محمد خان اور سیون میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ اعلیٰ سطح کے امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد، سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط۔ ذرائع کے مطابق امریکی سرمایہ کار وفد کا دورہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ثابت ہوگا۔ نئی امریکی حکومت آنے کے بعد کسی بھی امریکی وفد کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ صنعت کاروں اور تاجروں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں سندھ کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا، کراچی کے مسائل نئے نہیں ہیں، ان کو حل کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا کہ کراچی کا بجلی اور پانی کا ٹیرف سب سے زیادہ ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کا کہنا تھا کہ مراد علی شاہ ہاؤسنگ انڈسٹری کو سہارا دیں۔ معروف بزنس مین عارف حبیب کا کہنا تھا کہ مستقبل میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ گیم چینجر بنے گا، کراچی میں جاری اہم ترقیاتی منصوبے 5 سال کی بجائے 1 سے 2 سال میں مکمل کیے جائیں۔ عقیل کریم ڈیڈی نے کہا کہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ 100 سے زائد ڈکیتیوں میں مطلوب ملزم کراچی پولیس کی حراست سے فرار۔ پولیس کے مطابق ملزم ریاست کو پنجاب سے گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا گیا۔ ملزم گزری تھانے منتقلی کے دوران پولیس ٹیم کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ پولیس اہلکار معطل۔ ملزم نے وارداتوں میں 1.5 سے 2 کروڑ روپے کے زیورات چوری کیے۔ پنجاب میں بھی چوری اور ڈکیتی کے مقدمات درج ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 5 ملزمان گرفتار۔ کوئٹہ کی بلوچی اسٹریٹ میں فائرنگ سے لڑکی کے قاتل کے واقعے میں والد اور چچا شامل تفتیش۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے والد نے بتایا کہ وہ 28 سال سے امریکہ میں تھا، 15 جنوری کو بچوں کے ہمراہ لاہور اور 22 جنوری کو کوئٹہ آیا۔ گھر کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بری جاں بحق ہوئی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ 13 سال کی ہرا امریکی شہری ہے، والد کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ کھرم اور پارا چنار میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ختم نہ ہو سکی۔ اب تک پہنچائے گئے 313 ٹرک بھی خوراک کی کمی پورا نہ کر سکے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کم از کم 500 ٹرک بھجوانے کا مطالبہ۔ لوئر کرم میں بنکرز گرانے کا عمل ایک بار پھر شروع۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق عام ماہر کی تمام شقوں پر عمل کرنے کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں۔ لوئر کرم میں اب تک فریقین کے 10 بنکرز گرائے جا چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سینٹ نے پیکا ایکٹ کی منظوری دی ہے۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانا حکومت کا وتیرہ ہے۔ بلوچستان بار کونسل کی سینٹ سے متنازع پیکا ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کی مذمت۔ بار کے رہنماؤں نے کہا کہ متنازع پیکا ایکٹ آزاد میڈیا کو خاموش کرانے کی وسیع مہم کا حصہ ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی بھی متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کی مذمت۔ کہا پیکا ایکٹ میں ترمیم آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے۔ پاکستان بزنس کونسل نے متنازع پیکا ترمیمی بل کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ صدر پاکستان بزنس کونسل نے کہا کہ جمہوری دور میں اس طرح کے قانون پاس ہونے پر شدید تشویش ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی پیکا ایکٹ کی مذمت۔ ایک بیان میں کہا کہ پیکا ایکٹ کا متن غلط معلومات سے جنگ کی بجائے ایک سینسرشپ ٹول ہے۔ متنازع بل تنقیدی آوازوں کو خاموش کر دے گا۔
حیدرآباد ثانوی اعلیٰ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین نے ناظم امتحانات مسرور زئی کو نوکری سے برطرف کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اعلامیے میں مسرور زئی پر بورڈ کو 37 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ برطرف ناظم امتحانات نے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا، کہا تعلیمی بورڈز کے ناظم امتحانات کی کنٹرولنگ اتھارٹی وزیر اعلیٰ سندھ ہے۔ چیئرمین حیدرآباد انٹر بورڈ اور کنٹرول امتحانات میں اختلافات پر سندھ حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فیصل آباد میں کشتی حادثے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں، ایک انسپیکٹر سمیت 13 پولیس اہلکار نوکری سے برخاست، 3 کانسٹیبلز کی ترقی روکنے کے احکامات۔ FIA کے مطابق اس سے قابل کشتی حادثات میں ملوث 37 اہلکاروں کو ملازمت سے برخاست کیا جا چکا۔ جو چلغوزہ کی قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہے، ان کی بنیادی وجہ ملک کے مختلف شہروں میں چلغوزہ ویپاریوں کو تنگ کرنا ہے، اور بالخصوص لاہور میں واقع کولڈ سٹور کی بندش ہے جس کو کسٹم حکام نے بلا وجہ سیل کیا ہوا ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چلغوزہ کاروبار سے وابستہ لوگوں کو بے جا تنگ نہ کیا جائے۔ جنوبی وزیرستان وانا کی چلغوزہ مارکیٹ کی رونقیں مان پڑ گئیں۔ ایک ہفتے میں 1 کلو چلغوزے کی قیمت 8,000 روپے سے کم ہو کر 4,000 روپے پر آ گئی۔ چلغوزہ بیوپاری نے کسٹم حکام پر الزام لگا دیا، کہا خاص طور پر لاہور میں تاجروں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے چلغوزے کا کاروبار متاثر ہے۔ کراچی کے قریب M9 موٹر وے پر حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے 3 ٹریلر ٹکرا گئے، ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ M9 جوکیو گوٹ کے قریب 2 کاریں بھی ٹکرا گئیں، 2 افراد زخمی۔ ایرانی صوبے خراسان کے گورنر غلام حسین مظفری کی کراچی آمد۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ایرانی وفد سے آج ظہرانے پر ملاقات ہوگی۔ گورنر خراسان سے تجارت بڑھانے کی حکمت عملی پر بات ہوگی۔ دونوں ملکوں میں سیاحت کے فروغ پر بھی بات ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر چکے۔ گورنر انیشیٹو کے تحت زیر تعلیم طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹ دیں گے۔ آن سائٹ 50,000 اور آن لائن 4.5 لاکھ طلباء ٹیسٹ پاس کریں، انہیں سرٹیفکیٹ دیں گے۔ کراچی یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے IT طلباء ذہانت کا مظاہرہ کریں۔ فرنیچر سمیت گھر کی تمام بڑی اشیاء کی خریداری مرد کرتے ہیں، 81% پاکستانیوں کی رائے۔ 9% نے خواتین کی جانب سے یہ ذمہ داری ادا کرنے کا کہا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ بڑی اشیاء کی خریداری میں مردوں کی شمولیت دیہی علاقوں میں زیادہ، دیہی علاقوں میں 83%، جبکہ شہری علاقوں میں 76% نے گھر کی بڑی اشیاء کی خریداری مردوں کی جانب سے کرنے کا کہا۔ 79% پاکستانیوں نے روزمرہ سودا سلف خریدنے کی ذمہ داری بھی گھر کے مردوں کی بتائی، 15% نے اسے خواتین کی ذمہ داری کہا۔ کینیڈا میں الیکشن میں بیرونی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارت کینیڈا میں گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ملوث رہا ہے۔ مداخلت کی کوششوں کا گزشتہ 2 انتخابات کے نتائج پر اثر نہیں پڑا۔ کمیشن کے اہم رکن کا کہنا ہے کہ گمراہ کن معلومات کینیڈا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس سے حکومتی ادارے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھارت نے کینیڈا کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کے الزامات مسترد کر دیے، الٹا کینیڈا پر بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ شمالی غزہ سے جبری بے دخل کیے جانے والے لاکھوں فلسطینیوں کی اسرائیلی بمباری سے تباہ حال علاقوں میں واپسی جاری۔ اسرائیلی فوج کی فائر بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری، ایک بچے سمیت 2 فلسطینی شہید، ایمبولینس پر بھی فائرنگ کر دی۔ عمارتوں کے ملبے سے شہداء کی مزید 48 لاشیں برآمد۔ 15 ماہ بعد پہلی بار غزہ میں کوکنگ گیس کی فراہمی کی گئی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ ایجنسی اونروا کو کام سے روکنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل نے حماس سے تعلق کا الزام لگا کر اونروا کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ غزہ صورتحال پر امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے 4 فروری کو ملاقات طے۔ فرانس نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کو اردن، مصر میں پناہ دینے کی تجویز مسترد کر دی۔
فرانسیسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے جبری بے دخلی فلسطینیوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ ایران کی کڑی تنقید، کہا سیاسی دھمکیوں اور جغرافیائی ہیرا پھیریوں سے فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ عرب لیگ، اردن، مصر، قطر، اٹلی، اسپین اور جرمنی بھی ٹرمپ کی تجویز کی مخالفت کر چکے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہندوؤں کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع کمبھ میلے میں بیریئر ٹوٹنے اور بھگدڑ مچنے سے حادثہ، 15 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ واقعہ پریاگ راج شہر میں پیش آیا۔ روس کے صدر پوٹن نے یوکرینی صدر زیلنسکی سے ڈائیلاگ کے لیے مذاکرات کار مقرر کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مقامی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ یوکرین کو بیرونی رقم اور اسلحہ روک دیا جائے تو جنگ 1.5 سے 2 ماہ میں ختم کی جا سکتی ہے۔ چین کی AI کے امریکی قومی سلامتی کے لاحق مضمرات کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد وائٹ ہاؤس کی پہلی پریس بریفنگ۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ 1 فروری کو کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیکس عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت فنڈنگ کی بندش عارضی ہے۔ امریکی وفاقی عدالت نے فیڈرل گرانٹس اور قرضوں کو منجمد کیے جانے سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام کو روک دیا۔ یہ گرانٹس اور قرضے امریکہ میں لوکل حکومتوں، اسکولوں اور نان پروفٹ تنظیموں کی بقا کے لیے لازمی تصور کیے جاتے ہیں۔ رکن برطانیہ پارلیمنٹ محمد یاسین کو پاکستان کے لیے برطانیہ کا تجارتی LT مقرر کر دیا گیا۔ محمد یاسین نے کہا کہ دونوں ممالک کے مضبوط تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا یہ شاندار موقع ہے۔ برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ افضل خان ترکیہ کے لیے مندوب مقرر۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN سے 18 سال سے وابستہ سینئر صحافی جیم اکوسٹا نے استعفیٰ دے دیا۔ صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں واپسی پر CNN نے جیم اکوسٹا کا ایئر ٹائم دن سے بدل کر رات میں کر دیا تھا۔ الوداعی پیغام میں جیم اکوسٹا نے کہا کہ ایک عامل کے سامنے جھکنے کا کبھی بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور خوف کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں، سچائی اور امید کو تھامے رکھیں۔ جیم اکوسٹا پریس بریفنگز کے دوران ٹرمپ سے اختلافات کے باعث توجہ کا باعث بنتے رہے ہیں۔ چین نے مختلف ممالک سے مویشیوں اور دیگر لائف سٹاک مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ چینی کسٹم حکام کے مطابق پابندی جانوروں سے پھیلنے والی بیماریوں کے خدشات کے باعث لگائی گئی ہے۔ برطانیہ میں 5 برسوں میں اب تک سب سے زیادہ تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن ملک بدر کیے۔ برطانوی دفتر خارجہ کے مطابق 2018 سے اب تک 16,400 غیر قانونی تارکین وطن اور غیر ملکی مجرموں کو نکالا۔ 2,580 غیر ملکی مجرموں کو نکالنے سے برطانیہ کی سڑکیں مزید محفوظ ہو گئی ہیں۔ اور کرکٹ میں بیٹرز کی سوئچ ہٹ کے بعد بولر کا سوئچ ہینڈ۔ ویمن انڈر 19 T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف سری لنکا کی بولر شاشنی گمہانی نے ایک ہی اوور میں دونوں ہاتھوں سے گیندیں کروا کر بیٹرز کو پریشان کر دیا۔